وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وأمهما إن الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام پیش فرماؤ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دل کھول کے پڑھو: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر پڑھو: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، آج روز جمعہ اس بڑے دن کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ دے ذکر اور اس کے محبوب بندے دے ذکر واسطے سر جمع ہونا خالق کائنات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ اچھے ارادے اور اچھے عمل کی توفیق نصیب فرماوے. برادر محترم جناب حاجی حافظ محمد سمارو صاحب، آپ نے رابطہ فرمایا، ایجاد فرمایا. آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال آپ سب حضرات کو اللہ نے اور اساتذہ کو موقع بخشا ہے. آج کی ملاقات کا کوئی مقصد، بے شک مقاصد بہت سارے ہو سکتے، بڑا مقصد یہ جو ہے کہ اللہ راضی تھی وے، ایسا راضی تھی وے کہ پھر کدے ناراض نہ تھی وے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا آخری نبی دی امت ہے اور اس نے واسطے بڑا اعزاز ہے اور شکر کا مقام ہے. عزیزم نے آنے ہی فرمائش کی تھی کہ سیدہ کائنات مخدومہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کا ذکر، عنوان کوئی بھی ہوئے، یہ سب عقیدہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک مدد ڈال انسان میں اندر ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے. ہر ذکر قبول ہے اگر اللہ کو منن والا بندہ ہوئے تھا. جانے دے بیٹھے منبع و مصدر و مخزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے. اہل بیت دی جتنی تعظیم ہے رسول اللہ دی وجہ تو ہے، اور صحابہ کرام دی جتنی عزت ہے رسول اللہ دی وجہ تو ہے. اصل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے. ایمان اس چاہدہ نہ ہے کہ بندہ رسول اللہ دی تعظیم کرے اور حضور دی نسبت دی تعظیم کرے.
ایمان دی عادت ہے، ایمان عمل کو دعوت دے دے، اگر عمل آوے تو ٹھیک، نہیں تو خواہ خطرہ ہو دے کہ ایمان آپ رخصت نہ ہو بنے۔ توجہ ہے میری طرف، صرف اتنا کافی نہیں کہ ایسا اسلام قبول کیتا ہے، ایسا ایمان دا دعویٰ کیتا ہے، اتنا کافی نہیں کہ سارا عقیدہ اچھا ہے، اس دن آرے بھی ضروری ہے کہ سارے اچھی فکر اور سوچ کا اظہار سارے عمل نال بھی ہوئے۔ اہل بیت حاضرین انہوں نے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور انہوں نے کردار اور عمل تے توجہ نہیں ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر انہوں نے ثابت قدمی کو ثبات اور ثابت قدمی کو بیان فرمایا، انہوں نے بلند ایمان کو بھی بیان کیتا ہے اور انہوں نے بلندی کردار کو بھی بیان کیتا ہے۔ درود شریف پڑھو۔ جس ہستی کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لاڈلی بیٹی، اللہ نے انہوں کا نام پسند فرمایا فاطمہ۔ فاطمہ کا لفظی معنی ہے فاطمہا و محبیہا عن النار۔ فاطمہ کا معنی ہے کہ او ہستی جے کو اور جن نال عقیدت رکھن والے کو اللہ نے جہنم تو آزاد کر دیتا۔ فاطمہ یعنی دوزخ تو بچاون والی۔ اگر کوئی بیا کہیں نہ رکھے تو ضروری نہیں کہ وہ جنہ نہ رکھا گیا وہ نہ ہچ وہ وزن وہ معنی موجود ہوئے، لیکن اللہ جنہوں کسی کا نہ رکھے تو ضروری ہے کہ وہ اسم با مسمہ ہوئے، جی میں نہ ہوئے انہیں نہ دیا برکتہ ہوئے، یہ نہ اللہ نے رکھا ہے جنہیں کو یہ معلوم ہو گئے کہ اس ہستی کو اللہ نے شان بخشیے کہ جس کے ذریعے نال اللہ نے اہل ایمان کو آتش دوزخ تو بچاؤنا ہے۔ اجن عمر مبارک بچپن آئی کم سے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریفی کی اور 6 کافرین پڑے، انہوں نے وزن ڈاچی دی اوجڑی بچہ دانی کو چاہتا ہے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک پوچھتے ڈاچی دی بچہ دانی کو رکھ دیتا ہے۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ حرم داخل تھا، اپنے بابا دی نازک کمر دوتے ڈاچی دی بچہ دانی دیکھ کے آپ نے زبان چھوڑ انہاں کافروں واسطے سخت کلمہ الوائے۔ حضور نے فوراً سر اٹھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اوجڑی ہٹا دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، فرمایا لا تسبی یا فاطمہ، اے میری شہزادی انہاں کو سخت گل نہ آکھو، فرمایا انہاں کو سخت کلمات نہ آکھو۔ حضور نے منع فرمایا، انہاں دی تربیت بارگاہ رسالت ہوئی، مگر مقام انہاں دا ہے کہ جو زبان جو کلمہ جاری تھا ہے، اخنس بن شریک، عمر ابن حشام، عتبہ عتیبہ، یہ 6 کافروں دے بارے کفر اور اسلام دی پہلی جنگ دے اندر مارکہ بدر 6 کافر ہکے نہیں مارے گئے، چونکہ جو زبان سجدہ تو جاری ہو گیا آئی، اللہ دی غیرت دا تقاضا آئی، اللہ نے وہ کو پورا کر چھوڑا ہے۔ توجہ ہے میری طرف، میری درخواست ہے سارے ہوتے اکثر مصیبتہ ساری زبان دی وجہ تو آن دیا، آفات لسان دوتے کتابہ لکھا گیا، زبان دے ذریعے آمن والی مصیبتہ دی وجہ تو، بالخصوص او ہستیاں جنہوں کو اللہ نے چنا ہے، انہوں نے بارے کوئی قول کرنے ہوئے، کوئی گال کرنے ہوئے، ایک گال دل ضرور رکھنی چاہیے ہے کہ وہ اللہ دے چنے ہوئے لوگ ہیں،
اور انہوں نے بارے کوئی کمزور لفظ ساری تباہی دا باعث نہ ہو گئے. اور عزیزان گرامی قدر اتخاصت دے بارے ایک دوجے دے بارے بھی زبان دی احتیاط بہت لازم ہے. گالی بند کر رہی ہے بھی گفتگو سفر کر رہی ہے. جو اصل ویدے ہیں وہ جتا اثر نہیں چاہتے وہ تو پہنچ رہی ہے. توجہ ہے میری طرف سے. پہلے دور بھی گالی سفر کریں گے مگر شاید وقت زیادہ لگتا ہے. اور وقت بھی سمٹ گئے. ایسی گفتگو دی کوئی ضرورت نہیں جنہاں رشتے ختم تھی میں تعلقات برباد ہو گئے. ان سے محبت دفر تھی میں نے اور پریشانیاں مت میں. بہت سارے ناطے تعلقات اور رشتے ختم پہ ہونے صرف زبان دی غلط استعمال دی وجہ تو. اگر وہ گال نہ کی تھی وجہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں تھی رہا, لیکن وہ گال تھی گئی تو انہیں نقصان تو نہیں بچا جا سکتا. لہذا عزیزان من جتنا اسا دین اسلام نال محبت رکھتے ہیں اتنا دین اسلام دے آداب کو سیکھنا بھی سارے ہوتے لازم ہے. سبحان اللہ. تعریف دی اجازت ہے لیکن وہ بھی جائز تعریف دی. اصل سارے ہی ناجائز تعریف اور خوشامد دے عادی ہو چکے ہیں. سب توجہ ہے میری طرف جاؤ. ناجائز تعریف دی تو کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی اچھا ہے تو انہیں تعریف کر لو جائز حد تک. اگر تعریف نہیں کرنی تو کم از کم ایسی گال نہ ہوئے جڑی دل آزاری اور دل شکنی نہ باعث ہوئے. اس تک پہنچ سی اے نہ آنکھوں کے گال نہ پہنچ سی. اگر بالفرض اس تک نہ بھی پہنچے تو غلط گال دا نتیجہ غلط بھی رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے حوالے نال گفتگو ہے. غزوہ احد دے اندر مسلمان ابتلا دا شکار ہوئے, آزمائش وچ مبتلا ہوئے. آزمائش گہری ہے. کفار نے اور مشرکین نے ایک افواہ پھیلا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گیا. جس وقت افواہ پھیلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید تھے, بھئی اجن قرآن مجید نازل تھی نہ پیا ہے, نزول احکام دا سلسلہ جاری ہے, اجن ریاست مستحکم نہیں تھی ہے, اجن مدینہ منورہ دے ابتدائی حالات ہیں, اور ایک خبر پھیل بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شہید ہو گیا, جنہ دی خاطر مجاہدین اور صحابہ کرام سب کچھ دیون کو تیار ہیں. معاملہ آزمائش ہے. جلے خبر پہنچی مدینہ پاک بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ, آپ خود میدان احد پہنچن. آپ پہنچن اپنے بابا دی خیریت معلوم کر واسطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان چل, حضور کو زخم آیا ہے, سرکار دے لب مبارک تو خون جاری ہے. مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن نال برسر پیکار, آپ دی تلوار چل دی پہ, آپ نے وہ تلوار ان کے بی بی پاک دے ہاتھ تھما دی تھی. اس واسطے نہیں کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے, بلکہ اس واسطے تھمائیے تاکہ کوئی دشمن کوئی ظالم ہمت نہ کر سکے, کوئی جسارت نہ کر سکے. جن ان کے مولا علی پاک نے بی بی دے ہاتھ تلوار تھمائیے دشمن تو تے تاکہ روب راوے کوئی بے ادبی دی طرف سوچ ہی نہ سکے. مولا علی پاک نے خالی ہتھا کر دشمن کو جواب دیتا ہے. ایسے حال میں اللہ نے فرشتے کو فرمایا کہ علی مرد میدان ہے, ہن ونجو جنت جو تلوار چاہ کے علی دے ہتھے دیو تاکہ دشمن نہ جواب تلوار نہ لی دے تے ذوالفقار آدم ڈو منہ والی تلوار کو اللہ نے ڈو منہ والی تلوار جنت جو بھیجوائی, اور فرشتے ان کے مولا علی پاک نے ہاتھ تلوار تھمائی. تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ نے ذوالفقار جڑی جنت جو بھیجی ہے وہ بھی تعظیم سیدہ زہرا دی خاطر بھیجی ہے. انہاں دی عزت واسطے مولا علی پاک نے اپنی تلوار دیتی ہے. اللہ نے علی